بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں آپ پڑھنے جا رہے ہیں ایک مور اور کلنگ کی کہانی۔ دیکھیے، مور کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک پنچھی ہے، پرندہ ہے، آپ جانتے ہیں بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے اور ہمارے ملک کا یہ راشٹری پکشی ہے۔ اور کلنگ، یہ کلنگ صحیح لفظ کیا ہے؟ کاف پہ پیش ہے، کلنگ۔ کلنگ ایک سارس کے طرح کا ایک پرندہ ہوتا ہے جس کی ٹانگیں بہت لمبی ہوتی ہیں اور گردن بھی لمبی ہوتی ہے، اور یہ ندی اور تالاب ہے ان میں رہا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، سارس کے طرح کا ہوتا ہے کلنگ۔ تو مور اور کلنگ کی کہانی اس سبق میں آپ پڑھنے جا رہے ہیں، اور نظم میں یہ کہانی جو لکھی گئی ہے یہ نظم میں لکھی گئی ہے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ دم مور نے پھول کر دکھائی، یعنی مور نے اپنے دم کو پھلا کر کے دکھایا، دم کو۔ اترایا، اترانا اس کا جو محاورہ ہوتا ہے اصل ہوتا ہے اترانا۔ دم پھلا کر کے دکھانا یعنی کہ اترانا، اترا کر کے بولا۔ دم مور نے پھول کر دکھائی یعنی مور اترا کر بولا، اور بولا کلنگ سے کہ بھائی کیا خوب ہیں نقش اور کیا رنگ۔ دیکھیں، خوب مانے عمدہ، بہت ہی اچھا، ٹھیک ہے۔ اور نقش، نقش و نگار کو کہتے ہیں، بیل بوٹے کو کہتے ہیں، کہ ہمارے پنکھ کے اوپر کیا ہی خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے ہیں اور کیا ہی خوبصورت رنگ ہے۔ کیا خوب ہے نقش اور کیا رنگ، دنیا مجھے دیکھ کر ہوئی دنگ۔ دنگ کے معنی حیران۔ میری سی کہاں ہے آپ کی دم، کر سکتے نہیں مقابلہ تم، یعنی آپ کی دم ہماری طرح خوبصورت کہاں ہے، آپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے کلنگ بول رہا ہے مور سے۔ بولا اس سے کلنگ ہنس کر، ہاں آپ کے لاجواب ہیں پر، اڑنے نہیں دیتی دم تمہاری، لیتے ہیں پکڑ تمہیں شکاری۔ یعنی آپ کے پر تو بہت ہی لاجواب ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں، لیکن کس کام کا آپ کا پر کہ آپ ہوا میں اڑ نہیں سکتے اور شکاری آپ کو پکڑ لیا کرتے ہیں۔ یہ کہہ کے پروں کو پھٹ پھٹا کے، بولا اونچا ہوا پہ جا کے، یعنی اڑ کر کے آسمان پہ اونچا چلا گیا، اور اس کے بعد وہ بولا، کلنگ بولا، آؤ کرے آسماں کا پھیرا، کچھ دم ہے تو ساتھ دو نہ میرا۔ اب کیا ہوا؟ منہ اپنا سا لے کے رہ گیا مور، یعنی مور شرمندہ ہو گیا۔ اپنا سا منہ لے کے رہ گیا یعنی شرمندہ ہو گیا۔ منہ اپنا سا لے کے رہ گیا مور، تھا اس میں کہاں اڑان کا زور۔ بھاتا ہے جنہیں نرا دکھاوا، وہ لوگ ہیں مور کے بھی باوا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ بادا لکھا ہے، یہ اصل میں واو ہے، باوا۔ ٹھیک ہے، بابا جو بولتے ہیں ہم لوگ وہی باوا۔ کہ بھاتا ہے جنہیں نرا، نرا مانے صرف، دکھاوا، وہ لوگ ہیں مور کے بھی باوا۔ بس ان کو ہے ٹیپ ٹاپ کی دھن، شیخی کے سوا نہیں کوئی گن۔ گن کے معنی ہنر، کارنامہ۔ ٹھیک ہے، دیکھیں کسے یاد ہے زبانی، مور اور کلنگ کی کہانی۔ ٹھیک ہے، یہاں بتا رہے ہیں کہ دیکھیے اس سے آپ نے کیا سیکھا، مور اور کلنگ کی کہانی میں آپ نے کیا سیکھا۔ دیکھیں کسے یہ بات زبانی یاد ہے، یہ کہ ہمیں اترانی نہیں چاہیے، ہمیں شیخی نہیں بگاڑنی چاہیے۔ اگر خوبصورت نہیں تھا کلنگ کا پر تو کیا ہوا، اس کے اندر ایک ہنر تھا، وہ ہواؤں میں اڑ سکتا تھا، آسمان پہ اڑ سکتا تھا۔ لیکن مور کو تو اپنی خوبصورتی پہ ناز تھا، لیکن اس میں کوئی ہنر، کوئی کارنامہ نہیں تھا۔ تو انسان کو چاہیے، بچوں کو چاہیے کہ اپنے اندر ہنر پیدا کرے، کارنامہ پیدا کرے۔ صرف دکھاوا اور خوب اچھے اچھے لباس پہن لینے سے کام نہیں چلنے والا ہے، آپ کے اندر ہنر ہونی چاہیے۔
اب یہ کچھ الفاظ ہیں، رنگ، ٹھیک ہے، رنگ کے معنی کلر، لاجواب، عمدہ، نقش، بیل بوٹے، پتیاں، اپنا سا منہ لے کے رہ گیا یعنی شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ تو آج کا سبق میں آپ نے پڑھا ایک مور اور کلنگ کی کہانی۔ اب آپ اس کو اپنی کاپی پہ لکھ لیں اور اس سبق کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ آنے والا سبق نمبر 6 ہوگا، جس میں ناریل کے درخت کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔